تو جس طرح رمضان اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ جیسی بات ہمیں کرنی تھی نہیں کر پائے، اور پہلا اشرا دوسرا اشرا نکل گیا، تیسرے اشرے کی پہلی رات کاف رات بھی شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو کاف راتوں میں تلاش کرو، 5 راتوں میں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں۔ علماء کے 47 اقوال ہیں، 47 رائیں شب قدر ہے۔ تو پہلی بات تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ شب قدر ہر سال بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں کو آئی، کبھی 23ویں کو آئی، کبھی 25ویں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو مجھے بتلایا کیا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کروں گا، تو میں نے رات کو بارش ہوئی ہلکی پھلکی اور مسجد نبوی کی زمین تھوڑا ڈھیلی ہو گئی تھی، اور میں نے جب پیشانی رکھی سجدے کے لیے تو میری زمین میری پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی، اور وہ رات 21ویں کی رات تھی۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشاندہی فرمائی یہ شب قدر 23ویں رات تھی۔ تو بہرحال بعض علماء کی رائے یہ شب قدر بدلتی رہتی ہے ہر سال، اور پھر اس میں سے بھی بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ شب قدر سال میں کبھی بھی آ سکتی ہے، صرف رمضان میں ہی دائر نہیں۔ اگر وہ بات مانی جائے تب تو شب قدر اللہ ان خوش نصیب بندوں کو دے گا اور دیتا ہوگا یا ملتی ہوگی جو لوگ پورے سال تہجد کی پابندی کرتے ہیں، عشاء اور فجر کی پابندی کرتے ہیں، انہیں کو ملے گی۔ لیکن اکثر اس میں بھی اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ شب قدر رمضان میں آتی ہے۔ پھر اس میں 3 قول ہیں، ایک قول ہے پہلے اشرے میں، دوسرے اشرے میں، تیسرا، اور یہ زیادہ تر صحیح رائے یہ ہے کہ تیسرے اشرے میں، حدیث کی روایت کے حساب سے تو تیسرے اشرے میں ہی شب قدر ہے، اور اس میں بھی 5 راتیں ہیں۔ لیکن اتفاق سب کا اس بات پر ہے کہ شب قدر جو ہے وہ روایت کے حساب سے ہی 5 راتوں میں ہی ہے۔ شب قدر تو الگ الگ رات میں آ سکتی ہے، لیکن 5 رات میں عبادت کرنے کے بارے میں سب علماء کا اتفاق ہے 5 راتوں میں کبھی بھی شب قدر آ سکتی ہے۔ قرآن قدوس میں باقاعدہ شب قدر کی فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ نے سورہ قدر کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور یہ سورت کس موقع پر آئی؟ حضور علیہ السلام سے بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی امتوں کی عمریں 800 سال 900 سال 1000 سال 1200 سال ہوتی تھی، آپ کی امت کو اللہ نے عمر دیا 80 سال 70 سال 70 اور 60 کے بیچ میں ہی دے دی، تو ہم جو عبادت میں ان سے بہت پیچھے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سوال تو بہت صحیح ہے، تو اس سوال کے جواب میں یہ شب قدر نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آئے محبوب اپنی امت سے آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے ان کو رات ایسی دے دیا ہے کہ اگر ایک رات انہوں نے عبادت کر لیا تو 83 سال مقبول عبادت کا ثواب ملے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے رات کو اتارا شب قدر میں، اس کو اتارا ہم نے یعنی قرآن کو اتارا شب قدر میں، اور شب قدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال ہوتے ہیں، 83 سال یعنی اگر کسی نے ایک شب قدر پا لیا تو 83 سال گویا کہ اس نے کنٹینیو عبادت کرنے کا ثواب پایا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی زندگی میں 85 شب قدر عطا فرمایا، اور یہ ویسے نہیں ہوں کہ بس سب کا علم بنا کے ان کو نہیں ملی ہوگی شب قدر، انہوں نے بڑے نماز سے رمضان گزارا ہوگا، تب وہ دعوے سے کہہ رہے ہیں مجھے 85 شب قدر ملی۔ اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا ایک شب قدر کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں ملی ہے کہ نہیں ملی، اسی لیے بعض سارے علماء کا زور یہ ہے اور ہمارے سارے اکابر کا کہ جو ہے شب قدر پورا رمضان انعامات کے ساتھ اور جو ہے بہت ہی زیادہ تندہی کے ساتھ عبادت کے شوق کے ساتھ گزارے، کم سے کم پورے رمضان میں کم سے کچھ نہ کرے، تراویح کی پابندی، فجر کی پابندی، تہجد کی پابندی، کم سے کم روزانہ 2 رکعت پڑھے تو پورے رمضان میں ہی انشاءاللہ شب قدر آئے گی تو ضرور اس کو شب قدر مل جائے گی۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، آگے فرمایا شب قدر اللہ نے فرمایا 83 سال برابر، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس رات میں اس رات کا اعزاز ہے، اس رات کا اعزاز یہ کہ اس میں روح کرتے ہیں۔ روح کیا ہے؟ حضرت جبریل کا ایک نام روح الامین بھی ہے، یعنی جبریل امین اس رات میں کرتے ہیں۔
وہ جبریل جن کی ڈیوٹی تھی صرف نبیوں کے پاس آنا، سارے نبیوں کے پاس آنا ان کی ڈیوٹی تھی۔ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ تم جبریل میں آخری نبی ہوں، میرے بعد تم آؤ گے کہ نہیں دنیا میں؟ تو کہا یا رسول اللہ ہاں ہم آئیں گے، ایک تو شب قدر کی رات میں ہمارا آنا ہوگا، اور اس کے بعد ایک روایت میں کہ دنیا میں 10 قیمتی چیزیں ہیں، ان 10 قیمتی چیزوں کو میں لینے کے لیے آؤں گا۔ وہ 10 قیمتی چیزیں کیا انشاءاللہ بھی بتاؤں۔ تو تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین، روایت میں آتا ہے اس کی تفسیر کی جبریل امین آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ میں ہزاروں فرشتوں کا جلوس رہتا ہے، اور ہر وہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور اس میں وہ ان کے پروردگار کے حکم سے وہ سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں ہر اس بندے سے جو اس رات میں عبادت میں لگا ہو۔ علماء نے شب قدر کی 3 علامت بتائی، ایک تو سمندر کا پانی میٹھا ہوگا، موسم معتدل ہوگا، سورج بغیر کتنوں کی نکلے گا۔ میں نے ایک جگہ یہ کہی کہ جبریل امین کے مصافحے کی نشانی کیا ہے؟ جبریل امین کے مصافحے کی نشانی یہ ہے کہ جس بندے کو جس رات میں کریا زیادہ ہو جائے، یعنی روزہ زیادہ آ جائے، تو اس رات میں ہو سکتا ہے جبریل امین کے ساتھ، وہ شب قدر کی رات ہوگی اور اس جبریل امین سے اس کا مصافحہ ہوا ہوگا۔ میرے بھائیو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ جبریل جو سارے پیغمبروں کے پاس آتے تھے، آج اس رات میں، اس مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، جاؤ وہ سارے بندوں سے جو بندے میری عبادت میں لگے ہوں ان کو سلام مصافحہ کرو۔ یہ اس مبارک رات کا اعزاز ہے۔ تو اس لیے شب قدر کو ہمیں اور آپ کو کس سے صرف ایک رات نہیں، ایک صاحب سے الگ نے کہا کہ ہم 27ویں کو آپ آئیے بیان کریے، ہم نے کہا گارنٹی لکھ دیجیے کہ آپ کو کہیں سے خواب دکھا ہو یا کہیں سے آپ کو کوئی بات آئی ہو کہ صاحب 27ویں کو ہی شب قدر ہے۔ اچھا یہ 5 راتوں میں حضور نے فرمایا، جب اللہ کے رسول کو گارنٹی نہیں تھی شب قدر کون سی رات میں، تو آج ہم ان سے آگے بڑھ گئے کیا کہ ہمیں گارنٹی نہیں لگتا، ایسا ہے کہ صاحب 27ویں کے علاوہ چاہے جتنا بیان سنیں گے سب کچھ کریں گے، لیکن ہم جانیں گے اور عبادت کریں گے تو صرف 27ویں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی محرومی کا سامان اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو 5 رات جتنا ہو سکے ہم عبادت کریں۔ ارے یہ 5 رات میں ایک رات شب قدر مل گئی نا تو دنیا ہماری قربان ہو جائے، لیکن اس رات کا بدل نہیں مل پائے گا۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پچھتاوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منبر پر آپ نے فرمایا، جبریل امین نے کہا تھا، برباد ہو جائے وہ آدمی جو اس رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ پتہ نہیں ہمارے روزے صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے، روزے میں ہم نے نہ معلوم کتنے گناہ کیے، ہماری تراویح صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ ہی جانے۔ لیکن چلو تیسرا چانس اللہ نے دیا ہے شب قدر تلاش کرنے کا۔ شب قدر تو 5 راتیں تو جا کر عبادت کر لیں، ہو سکتا ہے یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے رسول نے جبریل امین نے کہا بدعا برباد ہو جائے، حضور نے کہا آمین۔ حضور کو یہ کہنا تھا جبریل تم کیا کہہ رہے ہو، میری امت کے لیے بدعا کر رہے ہو؟ جس نبی نے ہزاروں زخم، ہزاروں نوالوں کیسی کیسی دقتیں تکلیفیں اٹھائی لیکن بدعا نہیں کیا، لیکن جبریل کی بدعا پر آمین وہ نبی کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ واقعی جبریل ویسا ہو جائے۔ کیوں؟ میرے اللہ نے اتنا زیادہ انتظام کیا ہے رمضان میں اپنے مومن بندوں کو جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے کہ نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا، رحمت کا اشرا کر دیا، مغفرت کا اشرا کر دیا، جہنم سے خلاصی کا اشرا کر دیا، شب قدر دے دیا، اور اس کے بعد مومن کے رزق بڑھا دیا، مچھلیوں کو اور فرشتوں کو روزے دار کی دعا پر آمین کرنے کی ڈیوٹی ہے۔ یہ سب کچھ کیا اللہ نے اہتمام کیا کہ میرا بندہ کسی طرح جہنم میں جانے والا بندہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ نے اتنا اہتمام کیا، پھر بھی وہ بندہ کتنا بدنصیب ہوگا، اتنا اہتمام کرنے کے باوجود بھی پھر وہ جنت کا راستہ اپنا آسان نہ کر سکے، تو واقعی وہ بربادی کے لائق ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اس کی ایک مثال یہ کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندہ آئے گا تو اس کی نماز سال بھر کی نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، فرض کا حج بھی نہیں کیا، زکات فرض دی، زکات بھی اللہ اس کا کوئی بایو ڈاٹا صحیح نہیں، کچھ بھی صحیح نہیں اس کا، تو اللہ کہیں گے اچھا دیکھ لو اس کے نامہ عمل میں کوئی رمضان ایسا ہے جس رمضان میں روزوں کی پابندی، تراویح کی پابندی، شب قدر کی تلاش دیکھو ہے کیا؟ ہے نا؟ وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے اب کیا کرو؟ اس وقت
وقت وہ ہو سکتا ہے بس آئے اللہ میں کاش کی 70 سال کی زندگی میں ایک رمضان ایسا گزار لیا ہوتا، آج میرا بیڑا پار ہو گیا۔ اس وقت پھر یہ جو دعا ہے ممبر کی تو فرشتے نے کہا یہ بربادی کا مطلب یہ نہیں کہ جو آدمی روزہ نہ رکھے تراویح نہ پڑھے اس کی دکان میں آگ لگ جائے گی، اس کا مال چوری ہو جائے گا، اس کی سروس چلی جائے گی، وہ سسپینڈ ہو جائے گا، ایسا نہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو، یہ بربادی کا مطلب یہ نہیں۔ بربادی کا اصل مطلب قیامت کے دن کی بربادی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک رمضان اگر اور ہر رمضان نہ معلوم کس رمضان کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جائے، اس لیے آج ہر آدمی کو اپنا زندگی کا ایک ایک رمضان غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ والے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور کتنے بزرگوں کے معمولات بھی یہ ہیں کہ باقاعدہ رمضان میں ملنا جلنا بند کر دیتے تھے، اگر کوئی خط آ رہا ہے وہ ایک بٹکے میں ڈالا، رمضان ختم ہوا تو وہ سارے خط نکالے، اچھا فلاں کے یہاں پیدائش ہوئی ماشاء اللہ اس کو مبارکبادی کا خط لکھا، ان کی فلاں کا انتقال ہوا اس کو تعزیت کا خط لکھا، فلاں کی اور کوئی خبر ہوئی اس کو خط لکھا، یہ اس سے ملے اس سے جاتے، اتنا زیادہ اہتمام کہ جو ہے رمضان میں کوئی دنیاوی کام نہیں۔ آج بھی ہمارے بہت سے اکابر علم اللہ صرف 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے نکالتے ہیں، باقی 23.5 گھنٹہ عبادت میں، اور ان کی دن تو دن رات بھی پوری عبادت میں گزرتی ہے۔ آپ حیرت ہوں گے ان کو دیکھ کر کے کہ بندے یہ سوتے کب ہے، 70 سال کی عمر ہے، 76 سال کی عمر ہے، ان کا دن اور ان کی رات پوری عبادت میں جاتی ہے، دو دن میں ایک ایک قرآن پاک 70 سال کے اکابر ہمارے ختم کرتے ہیں۔ آج بھی 75 سال کی ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب ممبئی کالینہ 76 سال کی عمر، ابھی پچھلے سال ہر 3 دن پر ایک قرآن پاک ہوتا تھا رمضان سے پہلے، رمضان کا تو عمل مجھے معلوم نہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو اپنی زندگی کے جو بھی رمضان ہمیں ملا ہے اس پر بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو ابھی ہم لوگ صدقہ فطر دیتے ہیں، صدقہ فطر میں 3 مقاصد ہیں، اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پروردگار آپ نے ہمیں زندگی میں ایک رمضان اور دے دیا، ہمیں شب قدر کا موقع دے دیا، ہمیں تراویح کا موقع دے دیا، ہمیں آپ نے صحت دیا کہ ہم روزہ بھی رکھ سکے، تراویح بھی پڑھ سکے، شب قدر بھی جاگ سکے، ایسا لیکن جیسا جاگنا تھا ویسا نہیں جاگ سکے، پھر بھی یہ اس کے شکرانے میں میں غریب کو یہ دے رہا ہوں صدقہ۔ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادت جیسی کرنی تھی ویسا نہیں کر سکے، اگر عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہم نے غریب کو صدقہ دے دیا 2.25 کلو گیہوں، تاکہ وہ غریب کی عمر سے ہو سکتا ہے نکل جائے، جا اللہ تیرا بیڑا پار کرے، تو اس کی ہو سکتا ہے اس دعا سے ہماری عبادتوں کی کمی پوری ہو جائے اور اللہ ہمارا بیڑا پار کرے، یعنی ہماری مغفرت کر دے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو یہ شب قدر جو ہے یہ بڑی اس امت کو بہت بڑا گفٹ ملا ہے، یہ گفٹ کسی اور نبی کی امت کو نہیں ملا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے۔ اور اللہ نے دوسرا احسان یہ کیا، ایک تو شب قدر دیا اور اس کو چھپایا ہے، یہ فکس نہیں ہے کہ کون سی رات میں، یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اگر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ 27ویں کو ہے یا 25ویں کو ہے یا 23ویں کو ہے تو بتائیے پھر 4 رات کوئی جاگتا نہ جاگتا، لیکن اس لیے چھپایا گیا ہے تاکہ میرے مومن بندے 5 رات میں 1 رات تو ان کی شب قدر فکس ہو گئی اور 4 رات کا ایکسٹرا عبادت کا بونس اور ان کو مل جائے گا۔ اللہ 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 ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم نے اس کا الٹا مطلب نکال لیا کہ صاحب اللہ نے کچھ کہا ہو، نبی نے کچھ کہا ہو، علماء کچھ وہی بولے، ہم تو صرف 27ویں کا جھنڈا پکڑیں گے۔ تو اس لیے ایسا مزاج بنائیے۔ میں جب بنگلور میں دیکھا، ان کی شہروں میں دیکھا، کئی شہروں میں دیکھا، باقاعدہ مسجدوں میں پوری رات عبادت کا انتظام کیا جاتا ہے اور پوری رات علماء کے بیانات ہوتے ہیں اور 5 رات پورا مہینہ پوری گلی پوری مسجد کھل رہی ہے، ہم لوگ عبادت پوری رات گزار دیں۔ تراویح کے وقت دعا ہوتی ہے اجتماعی، اس کے بعد لوگ اپنی سہری کرتے ہیں۔ ابھی آج ہمارے یہاں فیض آباد میں ہمارے بھائی صاحب نے آج سے 6 دن کی تراویح طے کی ہے، 5 پارہ ڈیلی کی، اس لیے طے ہوئی کہ اسی تراویح کے بہانے سے 9 بجے تراویح شروع ہوگی، 3 بجے تک چلے گی، بیچ میں اپنا فراغت کے لیے موقع دیا جائے گا، ہر 4 رکعت کے بعد 15-15 منٹ کا وقفہ رہے گا اور ہر 4 رکعت کے بعد چائے پانی ناشتہ وغیرہ ہوتا رہے گا، اور تاکہ اسی طرح 3-3:30 بجے تک لوگ عبادت میں گزار لیں اور پھر اپنی اپنی سہری کو چل جائیں۔ اس لیے خاص دوسرے قرآن کا اہتمام کیا گیا 5 پارہ ڈیلی کے حساب سے۔ تو اس لیے اللہ کے بندے یہ رات کیسے گزارنا، اس کے لیے باقاعدہ ہیلے ایسے خوبصورت ہیلے تلاش کر کے کہ ہماری ساری کی ساری راتیں عبادت میں گزریں، ایسا بھی کریں۔ اور ایسے بھی ہے یہ ہم جیسے نہ ہے کہ جو ہے
کچھ بھی ہو ہم تم سے ستائش میرے بھائی کے گروپ دوستوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کی کمائی کی اللہ نے ہمیں صحت دیا قوت دیا ایک رمضان دیا اور رمضان میں جہاں تک ہمیں پہنچایا ہے اب ہم یہ چاہیں کہ 5 رات بھی آج کی رات بھی اور باقی 4 رات بھی عبادت بھی گزارے. اب ادھر عبادت کرنا کیا ہے آپ شکرانے کی نماز پڑھیے صلاۃ التوبہ پڑھیے اس کے بعد 2 رکعت نفلیں پڑھیے. اللہ کے کیسے بندے تھے جو روزانہ پڑھ لے 1000 رکعت پڑھتے تھے عام دنوں میں. آج شب قدر میں ہمیں 20 رکعت 40 رکعت پڑھ لیں. اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیجیے. آپ اپنے گھر میں جا کر کے کہیے کہ بھائی آج سب لوگ جاگیں گے اور دیکھیں کہ درود شریف کون زیادہ پڑھتا ہے. اپنے گھر میں مقابلہ کروائیے. اس کے بعد صبح پوچھیے کہ ہم نے 300 پڑھا تم نے کتنا پڑھا تم نے کتنا پڑھا تم نے کتنا پڑھا 500 700 300 400 جتنا بھی اللہ کی توفیق ہو. قرآن پاک میں مقابلہ کریے. قرآن پاک میں آپ 4-6 پارے پڑھ لیجیے. قرآن شریف اگر پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پڑھنے والوں کی نقل اتار لیجیے. خالی انگلی پھرائیے. اگر آپ انگلی پھرائیں گے تو انشاءاللہ 2-2:30 بجے 3 بجے تک 10 پارے آپ کو مل جائیں گے. تو قرآن پاک پڑھیے درود شریف پڑھیے استغفار کی 200 400 500 تک بھی انشاءاللہ یہ ساری عبادتیں کریں گے آپ کی رات گزر جائے گی. ہاں اور اس کے بعد اخیر رات میں آدھا گھنٹہ دعا کریں. آدھا گھنٹہ 5 گھنٹہ جتنا بھی توفیق ہو سکے. اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے بندوں پر بڑا پیار آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مانگتا رہتا ہے 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 اللہ اس کو اپنی رحمت کی گود میں لے لیتا ہے. اور اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی ہر زبان اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے اور اس کی ہر دعا کی قبولیت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تو اللہ کو تو مانگنے والے بندے بہت پسند ہیں. آپ اور میں نے لکھا ہے علماء نے لکھا ہے حدیث کی تشریح کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں اور عبادت کی طرف نہیں آتے ہیں وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں پھر اللہ اپنے نام کی وحشت ڈال دیتے ہیں. 1000 مرتبہ جماعت بھی جائے علماء کا بیان سن لیکن وہ بندہ نماز کے لیے نہیں آتا. کبھی کبھی قرآن کھول کے نہیں بیٹھتا. کیوں؟ اس لیے اس کے دل میں اللہ نے اپنے نام کی وحشت ڈال دی ہے. لہٰذا ایسا برا وقت میرے ساتھ آئے اللہ ہماری عبادت فرمائے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو جتنا زیادہ ہم عبادت میں لگیں گے دعا میں لگیں گے. آج ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا صرف ہاتھ اٹھا کے بیٹھے گے. ہم کہہ نہیں سکتے اپنی زبان سے دعا نہیں مانگ سکتے لیکن اللہ ہمارے دلوں کی حالت کو جانتا ہے. اگر ہم ہاتھ اٹھا کے بیٹھیں گے آج کل پرسوں تو انشاءاللہ 4 دن کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا دے گا. اور جو بندہ اللہ سے جتنا مانگتا رہتا ہے پھر اللہ اس کو ویسا ہی مانگنے کا ڈھنگ عطا فرماتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے ہم دعا مانگتے ہیں اور علماء دعا مانگتے ہیں ہمارے مشائخ دعا مانگتے ہیں. جتنے بڑے تقوی والے ان کی دعا آپ دیکھیے کیسے الفاظ ان کی دعا میں نکلتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور مانگ رہے اور ابھی ملے گا اور ملتا بھی. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ مبارک رات کو ہم غفلت کی نظر نہ کریں بلکہ جتنے حضرات ہیں یہ خود بھی عبادت کریں اپنے گھروں میں اس کا یہ 5 رات کا ماحول بنائیں 5 رات کی عبادت کرنے کا. اور یہی رات ایسی ہے شب برات گزری ابھی شب برات ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں بڑی رات. اور بڑی رات کون سی ہے؟ رجب میں آتی ہے بڑی رات 26 رجب کو کہتے ہیں آج بڑی رات. اور ایک بڑی رات ہے کون سی 27ویں کی رمضان کی 27ویں. یہ 3 بڑی رات اللہ تعالیٰ نے انڈین لوگوں کو دیا ہے. مدینے والوں کو مکے والوں کو سعودی والوں کو یہ 3 بڑی راتیں نہیں ملی. تو یہ جو ہے وہ جو شعبان کی بڑی رات گزری آپ کے حساب سے اور رجب کی جو بڑی رات گزری آپ کے حساب سے اس میں عبادت ثابت نہیں ہے اجتماعی عبادت اور اس میں باقاعدہ عبادت کی تشکیل ثابت نہیں ہے کہ چلو نماز پڑھو ایسا ثابت نہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو مکروہ علماء نے لکھا. لیکن شب قدر کی عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی سے باقاعدہ اس کی تشکیل ثابت ہے. کیسے ثابت ہے؟ حضور علیہ السلام اس مبارک راتوں میں 5 راتوں میں اپنی بیویوں کو اٹھایا کرتے تھے کہ چلو اٹھو اب نماز کے لیے لگ جاؤ. تو یہ ایسی رات ہے کہ اس کی باقاعدہ تشکیل مکروہ تو چھوڑو باقاعدہ سنت ہے. اور یہ ہمیں اپنے گھر والوں کو جگائیں گے ان کو عبادت ملائیں گے عبادت کروائیں گے تو اس پر سنت کا ثواب ہمیں ملے گا انشاءاللہ. اس عمل کو زندہ کرنے کا تشکیلی عمل کو زندہ کرنے کا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والله الذي لا اله الا الله والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العليم الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العلي الحكيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالقران ولك الحمد
इस्लाम। या रब्बे करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी सारी रखशों को दरबदर फरमा दीजिए, हमारे से याद को तनात को मुद्दत फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सरापा गुनहगार, खताकार, सियाकार, बदकार, बेकार हैं। या अल्लाह हम तो आपके सामने हाथ फैलाने के काबिल नहीं हैं या अल्लाह, लेकिन हमारे गुनाहों से बहुत ज़्यादा वसी आपकी रहमत है। या अल्लाह हमारे गुनाह महदूद है, आपकी रहमत लामहदूद है। हे मेरे मौला, आप अपनी रहमत के आगे हमारे गुनाहों को न देखिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों पर जिस तरह आपने अब तक सत्तारी का मामला फरमाया है, या अल्लाह हमने तो एक दूसरे के गुनाहों को दूसरों को बताया है या अल्लाह, लेकिन आपने कभी अपने हमारे गुनाहों को जाहिर नहीं फरमाया। या अल्लाह जिस तरह आपने हमारे गुनाहों पर सत्तारी का मामला फरमाया है, उसी तरह गफ्फारी का मामला फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, चुन चुन कर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह आपका कितना बड़ा एहसान है, शुक्र है, फضل है या अल्लाह कि आपने हमें हमारी ज़िंदगी में एक रमज़ान और अता फरमाया। या अल्लाह सेहत क़ुव्वत के साथ अता फरमाया। या अल्लाह हम अपने घरों में अच्छे खाने और पीने के साथ रमज़ान गुजार रहे हैं। या अल्लाह नवालुम आपके कितने बंदे रमज़ान में इसी मुबारक दिनों में या अल्लाह हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, या अल्लाह बिस्तरों पर एड़ियां रगड़ रहे हैं। या अल्लाह आपका कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ऐसे लोगों में आपने हमें शामिल नहीं फरमाया। या अल्लाह जिस तरह आपने रमज़ान में हमें इबादत की तौफीक अता फरमाई, या अल्लाह तो हमारी इबादतों को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को चुन चुन कर माफ़ फरमा दीजिए, हमारे बड़ों के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, छोटों के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, मर्दों के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, औरतों के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दीजिए। मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, औरतों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, बूढ़ों और बच्चों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, जवानों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। इलाही आलमीन, जब आपने हमें रमज़ान दे दिया है तो इस रमज़ान के दिन और रात के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। इसकी सहरी और इफ्तारी के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। इसके रोज़े और तरावी के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। इसके फ़राइज़ और नवाफ़िल के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। एक करीम आका शब क़दर के सदक़े में माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह इस मुबारक महीने का एक लम्हा बड़ा कीमती था या अल्लाह, लेकिन हमने गफलत की नजर कर दिया। या अल्लाह जैसी इबादत करनी थी वैसा नहीं कर सके। तो मेरे मौला हमारे जुर्म को माफ़ फरमा दीजिए। एक करीम आका माफ़ फरमा दीजिए, इलाही आलमीन माफ़ फरमा दीजिए, हमारे जुर्म को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह दुनिया का अगर कोई मुजरिम या अल्लाह कोर्ट के सामने अपने जुर्मों का इकरार कर लेता है तो कोर्ट उसकी सज़ा को हल्की कर देता है। ये मेरे मौला आप भी या अल्लाह आपको भी अपने बंदों का जुर्म का इकरार बहुत पसंद है। या अल्लाह उसी जुर्म के इकरार के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ये करीम आका हमारे साथ करम का आफियत का दरगुजर का मामला फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाइए। या अल्लाह हम सबको राज़ी कर लीजिए। रब्बी करीम अपनी रज़ा नसीब फरमा दीजिए, अपनी रज़ा वाले अमाल की तौफीक अता फरमा दीजिए, अपनी नाराज़गी के अमाल से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह जो तेरे अज़ाब का पूरा पूरी दुनिया पर बरस रहा है, ये मेरे मौला ये तेरी नाराज़गी की वजह है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह नाराज़गी की वजह है। या अल्लाह इस अज़ाब को हटा दीजिए। या अल्लाह आपने अपने महबूब से वादा किया था कि हम आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे मौला तेरी नबी की उम्मत का कोई नहीं है। या अल्लाह हथियार के दुश्मन है। या अल्लाह इस्लाम के दुश्मन, ताकतें भी इसके दुश्मन है। तो मेरे मौला सब मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, न मालूम कैसे कैसे ताने देते हैं। या अल्लाह इस कोरोना के पीछे अल्लाह मुसलमानों को कितना ज़लील रुस्वा किया गया, कितना बदनाम किया गया। ये मेरे मौला मुसलमानों को माफ़ फरमा दीजिए, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दीजिए, इस अज़ाब को हटा दीजिए, इस अज़ाब से मुसलमानों की हिफाजत फरमा दीजिए, मुसलमानों की एक बच्चे की हिफाजत फरमा दीजिए, एक फर्द की हिफाजत फरमा दीजिए, एक मर्द की हिफाजत फरमा दीजिए इलाही आलमीन। और इसके अलावा सारे अज़ाबों से, सारी बलाओं से, ज़मीनी और आसमानी आफतों और बलाओं से हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह हर मुसलमान की कोरोना से हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जूदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आला व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आला। अल्लाहुम्मा इरफ़अ अन्ना अल बला वल वबा। अल्लाहुम्मा इरफ़अ अन्ना अल बला वल वबा। ऐ अल्लाह इस बला और वबा को हटा दीजिए। या अल्लाह सारे इंसानों की हिफाजत फरमा दीजिए, सारे मुसलमानों की
حفاظت فرما دیجیے یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے میں یا اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ جتنے مسلمان ہمارے بھائی دنیا سے جا چکے اس بیماری کی وجہ سے یا اللہ ان سب کی مکمل مغفرت فرما دیجیے ان کے درجات کو بلند سے بلند کر فرما دیجیے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر رحمت فرما دیجیے ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دیجیے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے ان کے بچوں کی حفاظت اور کفالت فرما دیجیے یا اللہ جتنے مسلمان یا اللہ بستروں پر ہے یا اللہ ان سب کو صحت و عافیت کے ساتھ یا اللہ عید سے پہلے ان کے گھروں کو واپس کر دیجیے یہ میرے مولا بیماری بھی آپ دینے والے ہیں شفا بھی آپ دینے والے ہیں یا اللہ کسی شفا خانے میں کسی ہاسپٹل میں شفا نہیں ہے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے میرے مولا شفا تو تیرے کن فیکون میں ہے تیرے اشارے میں ہے تیرے حکم پر ہے یا اللہ گولیوں میں شفا نہیں ہے یا اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے الہ العالمین اس بیماری کو اور اس وبا کو یا اللہ اپنے کن فیکون کے اشارے سے ختم فرما دیجیے یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دیجیے اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے اپنی ناراضگی کے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے جہنم والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دیجیے قبر کی عذاب والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اور یا اللہ قیامت کے دن میدان محشر کی ذلت و رسوائی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دیجیے میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات صغرا اور کبرا عطا فرما دیجیے اپنے محبوب کے دست مبارک سے ہم سب کو جام کوثر پینا نصیب فرما دیجیے الہ العالمین نامہ اعمال ہم سب کے دائیں ہاتھ میں ملنے کے فیصلے فرما دیجیے کل صراط کی سختی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے جنت الفردوس میں اول وہلہ میں داخلہ نصیب فرما دیجیے الہ العالمین ہر طرح کی خیرات و برکات ہم سب کو عطا فرما دیجیے یا اللہ امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے ایمان یا اللہ خاص طور سے ہمارے علماء اور مشائخ جو ابھی ایک سال کے اندر جتنے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنی گواہ نعمت میں جگہ عطا فرما دیجیے بطور خاص ہمارے استاد حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب جن کا آج انتقال ہوا ہے یا اللہ حضرت کی کروٹ مغفرت فرما دیجیے بال مغفرت فرما دیجیے یا اللہ حضرت کے درجات کو بلند سے بلند کر فرما دیجیے ان کی ساری دینی ملی یا اللہ علمی خدمات کو اپنی بارگاہ میں بےانتہا قبول فرما دیجیے اپنی شایع نشان حضرت کو بہترین بدلہ عطا فرما دیجیے اپنی جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما دیجیے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دیجیے رب کریم امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے خاص طور سے ہمارے متعلقین محبین مخلصین معتقدین ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے علماء اور مشائخ میں اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستقبلہ دائمہ نصیب فرما دیجیے امت کے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے قرضداروں کو بارے قرض کی دوشی عطا فرما دیجیے ہمارے مدرسے کو قرض کے بوجھ سے ہلکا فرما دیجیے یا اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے بے مالی فراوانی عطا فرما دیجیے کہ رب کریم تمام مدارس مساجد معابد مراکز کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ جتنے مدارس اس وقت بحران کا شکار ہے اللہ غیب سے ان کو بحران سے نکالنے کے فیصلے فرما دیجیے یا اللہ سارے مسلمانوں کو مدارس کی خدمات کے لیے متوجہ فرما دیجیے یا اللہ ہر مسلمان کے دل میں مدارس کی عظمت عقیدت دکھانے کے فیصلے فرما دیجیے اے الہ العالمین ہر مسلمان کو مدارس کی مدد کی طرف متوجہ فرما دیجیے یا اللہ ہر مسلمان کو مدارس کی مدد کی طرف متوجہ فرما دیجیے یا اللہ سارے مدارس میں جتنے نقصانات ہو چکے ہیں ہو رہے ہیں مولا اپنے خزانے سے غیب سے اس کی بھرپائی فرما دیجیے یا اللہ تمام مدارس مساجد معابد مراکز مقاصد کی حفاظت فرما دیجیے اسلامی تحریکات جتنی بھی ملک میں چل رہی ہیں اللہ اسلامی تنظیمیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ بے انتہا ترقی عطا فرما دیجیے ان کے ہونے والے نقصان کی غیب سے بھرپائی فرما دیجیے رب کریم حرمین شریفین کی عبادت فرما دیجیے یا اللہ حرمین شریفین کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما دیجیے یا اللہ مسجد نبوی میں بار بار صلاۃ و سلام اور نماز کا اہتمام کرنے کی ہمیں سعادت وہاں پر عطا فرما دیجیے یا اللہ بیت اللہ کے طواف کی سعادت دوبارہ بار بار عطا فرما دیجیے رب کریم ہر طرح کی خیرات و برکات ہمیں عطا فرما دیجیے یا اللہ اس جگہ کی حفاظت فرما دیجیے اس جگہ پر رہنے والے کی حفاظت فرما دیجیے اس بلڈنگ میں رہنے والوں کی حفاظت فرما دیجیے جتنے بھی مریض آئے ان سب کو شفا یاب اس جگہ سے فرما دیجیے یا اللہ ڈاکٹر صاحب یا اللہ اختر بھائی یا اللہ جتنے متعلقین محبین ان کے ہیں اللہ
یا اللہ سب کی جائز حاجتوں کو خیر سے عافیت کے ساتھ پورا فرما دیجیے یا رب کریم تمام مسلمانوں کی یا اللہ جملہ جائز ضروریات کی خیر سے غیر سے تکمیل فرما دیجیے یا رب کریم ہر طرح کی خیرات و برکات ہم سب کو عطا فرما دیجیے الہ العالمین رمضان کی فضول و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو شرابور فرما دیجیے یا اللہ محروم نہ فرمائیے ہم تو محرومی کے لائق ہیں یا اللہ لیکن آپ کے خزانے سے یا اللہ آپ کا خزانہ بڑا وسیع ہے آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے اے میرے مولا یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے رمضان کے فضول و برکات سے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے یا اللہ کورونا اور کوارنٹائن سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے شہر کی حفاظت فرما دیجیے پورے ضلع کی حفاظت فرما دیجیے پورے صوبے کی حفاظت فرما دیجیے جگہ جگہ سے جہاں پر یا اللہ یہ وائرس پھیل چکا ہے یا اللہ اس کے ختم کرنے کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما دیجیے اس کے فیصلے فرما دیجیے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے جو کچھ مانگا ہے وہ سب عطا فرما دیجیے اور جو مانگنے سے لے کر میرے مولا وہ بھی عطا فرما دیجیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.